بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے دوران عدت عورت سے نکاح کرنے کے متعلق عرض کروں گا کہ دوران عدت عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو 2 طلاق بائن دی، طلاق بائن وہ طلاق ہے کہ ایسے الفاظ کے ساتھ طلاق دینا کہ وہ الفاظ طلاق کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اگر بیوی تقاضا کر رہی ہے بار بار شوہر سے کہ مجھے طلاق دو، مجھے طلاق دو، تو شوہر جواباً یہی کہتا ہے کہ جا نکل، تو یہاں سے اڑ جا، اپنی ماں کے گھر پہ چلی جا۔ اب یہ ایسے الفاظ ہے، جا نکل، تو اڑ جا، تو اپنی ماں کے گھر پہ چلی جا، یہ طلاق کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ لیکن اگر یہ طلاق کی نیت کر لیتا ہے ان الفاظ کے ساتھ تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی اور اس طلاق کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ اگر ایسے الفاظ کے ساتھ وہ طلاق دیتا ہے کہ وہ طلاق کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، کسی دوسری طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر لفظ طلاق، اگر شوہر لفظ طلاق کا استعمال کر رہا ہے، اس کی ادائیگی کر رہا ہے بیوی کے متعلق، تو اس سے ہر کوئی بندہ یہی سمجھے گا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے۔ لیکن ایسے الفاظ کہ تو اٹھ جا، جا نکل، فوراً لوگ اسے سمجھیں گے ہی نہیں کہ یہ طلاق دے رہے اپنی بیوی کو، لہٰذا اس میں نیت کی حاجت ہوتی ہے۔ اگر شوہر نیت کر لیتا ہے ان الفاظ کے ساتھ طلاق دینے کی تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، اور جو طلاق واقع ہوگی وہ طلاق بائن ہوگی۔ طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ بیوی فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے، چاہے عدت میں ہو یا عدت کے بعد، فوراً بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی اس کی عدت ختم ہوگی وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے 2 طلاق بائن دی اپنی بیوی کو، اب وہ دوران عدت یا عدت ختم ہونے کے بعد وہ اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اس میں کوئی بھی مذاکرہ نہیں ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے اگر اس نے 2 طلاق بائن دے دی ہیں، اور اگر مثال کے طور پر یہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے، بائن ہو یا طلاق رجعی ہو، تو اس صورت میں عدت کے دوران ہو بیوی یا عدت سے نکل چکی ہو، عدت ختم کر چکی ہو، تو اس دوران شوہر اپنی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اب جب تک یہ حلالے کا پروسیس نہیں ہوگا اس وقت تک یہ سابقہ شوہر کے لیے عورت حلال نہیں ہوگی۔ یہاں تک تو مسئلہ آپ حضرات کے سامنے میں نے شوہر کا بیان کیا کہ شوہر کب نکاح کر سکتا ہے، کب نکاح نہیں کر سکتا۔ بتایا آپ کو کہ اگر 2 طلاقیں دے دیتا ہے بائن تو اس صورت میں وہ نکاح کر سکتا ہے، اور اگر 3 دے دیتا ہے تو اس صورت میں وہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ حلالہ کا پروسیس مکمل نہ ہو جائے۔ اب اگر وہ عورت کسی دوسرے کے عدت میں ہے، اب چاہے عدت وفات ہو یا عدت طلاق ہو، شوہر نے 1 طلاق دی ہو، 2 طلاقیں دی ہوں یا 3 طلاقیں دی ہوں، طلاق رجعی ہو، طلاق بائن ہو یا مغلظہ ہو، بہر صورت کسی دوسرے کی عدت میں بیٹھی ہوئی خاتون سے نکاح نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نکاح کا پکا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ کتاب کا حکم اپنے مقررہ وقت تک نہ پہنچ جائے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک اس کی عدت ختم نہ ہو جائے تو اس وقت تک اس سے نکاح کا ارادہ بالکل بھی نہیں کر سکتے، آپ بالکل بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے دوران عدت اگر کسی خاتون کے ساتھ نکاح کر لیا تو اس کا نکاح ہوگا ہی نہیں، وہ مسلسل اجنبی ہی رہیں گے۔ اگر ان کے درمیان تعلق قائم ہوتا ہے وہ تعلق حرام کا ہوگا۔ اب آیا کہ آپ جو عدت میں خاتون بیٹھی ہوئی ہے اس کو آپ نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ دیکھیے، عدت میں اگر کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے تو صراحتاً آپ نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے، نکاح کا پیغام بھیجنا حرام ہے کہ آپ نکاح کا پیغام بھیجیں کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ایسا آپ بالکل بھی نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ ہاں، اشارتاً آپ عدت وفات والی جو عورت ہے، جو خاتون بیٹھی ہوئی عدت وفات میں، آپ اس کو اشارتاً آپ نکاح کا پیغام بھجوا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیغام بھجوائیں کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ نہ کہیں گے میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ صراحت کے زمرے میں آ جائے گا، بلکہ یوں ہی آپ پیغام بھجوائیں گے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا میں ایسی خاتون کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں جس کی یہ اوصاف ہیں، اور اس خاتون کے جو عدت میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اوصاف بیان کر جو اسی خاتون کے اوصاف ہیں۔ اگر اس طریقے سے وہ اشارتاً اگر وہ نکاح کا پیغام دیتا ہے عدت وفات والی خاتون کو، اگر وہ اشارتاً نکاح کا پیغام دیتا ہے تو اس کا نکاح کا پیغام دینا اشارتاً بالکل درست ہے۔
صراحتاً یہ نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا۔ مسائل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے کہ عدت کے دوران نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، پیغام کے متعلق میں نے آپ کے سامنے مسائل عرض کیے، ان کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔